ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا؟ زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر؟ گزرے دنوں میں جو کبھی گونجے تھے کہے اب اپنے اختیار میں وہ بھی نہیں رہے۔ قسمت میں رہ گئی ہیں جو آہیں تو کیا ہوا؟ صدمے یہ جھیلنے ہیں شکایت کیے بغیر۔ زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر؟ پہلے قریب تھا کوئی اب دوریاں بھی ہیں۔ انسان کے نصیب میں مجبوریاں بھی ہیں۔ اپنی بدل چکا ہے وہ راہیں تو کیا ہوا؟ ہم چپ رہیں گے اس کو ملامت کیے بغیر۔ زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر؟ ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا؟ زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر؟ صغیر کی موسیقی اور شاعری کی تاریخ میں کچھ کلام ایسے ہیں جو محض اشعار نہیں رہتے بلکہ انسانی تجربے، احساس اور زندگی کی تلخ سچائیوں کا استعارہ بن جاتے ہیں۔ مہدی حسن کی گائی ہوئی غزل ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا تی بھی اسی نوعیت کا شاہکار ہے۔ یہ غزل صرف محبوب کی بے وفائی کا نوحہ نہیں بلکہ اس معاشرتی حقیقت کی تصویر ہے جس میں بے شمار لوگ محبت کیے بغیر ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ غزل کا بنیادی خیال خاموش صبر، ضبط اور بے شکایت جینے کا فلسفہ ہے۔ شاعر محبوب کے بدل جانے، فاصلے بڑھ جانے اور خوشیوں کے چھن جانے پر نوحہ تو کرتا ہے مگر شکو نہیں کرتا۔ یہی بات اس غزل کو عام عاشقانہ شاعری سے بلند مقام عطا کرتی ہے۔ ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا؟ زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر؟ یہ شعر گویا پوری غزل کا خلاصہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر محبوب کی نگاہیں بدل گئیں تو کیا ہوا؟ دنیا میں تو بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو محبت کا ذائقہ چکھے بغیر زندہ رہتے ہیں۔ یہ جملہ انسان کو اپنے دکھ کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ غم، یادیں اور بے بسی۔ غزل کے اگلے اشعار میں ماضی کی خوشیوں اور حال کی محرومی کا تقابل نہایت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ گزرے دنوں میں جو کبھی گونجے تھے کہے اب اپنے اختیار میں وہ بھی نہیں رہے۔ یہاں کہے صرف ہنسی نہیں بلکہ وہ سارے لمحات ہیں جو کبھی انسان کی زندگی کا سرمایہ تھے۔ اب وہ یادیں بھی انسان کے بس میں نہیں رہتی۔ یہی انسانی بے بسی کا سب سے گہرا اظہار ہے۔ شکایت کے بغیر جینے کا حوصلہ اس غزل کی روبرباری میں ہے۔ صدمے یہ جھیلنے ہیں شکایت کیے بغیر۔ زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر؟ یہ شعر انسان کو سکھاتا ہے کہ زندگی کے صدمے خاموشی سے سہنا بھی ایک عظیم ظرف ہے۔ شاعر کسی پر الزام نہیں رکھتا، نہ محبوب کو بدنام کرتا ہے بلکہ خود کو حالات کے سامنے مضبوط کھڑا دکھاتا ہے۔ پہلے قریب تھا کوئی اب دوریاں بھی ہیں۔ انسان کے نصیب میں مجبوریاں بھی ہیں۔ یہاں شاعر محبوب کے بدلنے کو محض بے وفائی نہیں کہتا بلکہ حالات اور تقدیر کا حصہ مانتا ہے۔ یہی سوچ اس غزل کو روحانی گہرائی عطا کرتی ہے۔ مہدی حسن کی آواز کا جادو۔ مہدی حسن، جنہیں بجا طور پر شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے، نے اس کلام کو اپنی آواز میں وہ درد، ٹھہراؤ اور سچائی دی کہ ہر سننے والا خود کو اس غزل کا مخاطب سمجھنے لگتا ہے۔ ان کی آواز میں نہ چیخ ہے نہ شکو، صرف ایک پختہ انسان کا دکھ ہے۔ امیتابھ بچن کا متاثر ہونا۔ یہ روایت مشہور ہے کہ جب امیتابھ بچن نے یہ غزل سنی تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ دیر تک خاموش رہے۔ ایک ایسا اداکار جو خود جذبات کے اظہار میں کمال رکھتا ہے، اگر کسی غزل کے سامنے خاموش ہو جائے تو یہ اس کلام کی روحانی طاقت کا واضح ثبوت ہے۔ یہ غزل زبان، مکھ اور ثقافت کی حدیں توڑ کر دل تک پہنچتی ہے۔ ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا ایک ایسی غزل ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت ملے یا نہ ملے، انسان کو وقار کے ساتھ جینا چاہیے۔ یہ غزل ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اصل دکھ محبوب کا بدل جانا نہیں بلکہ محبت کیے بغیر زندہ رہ جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غزل آج بھی زندہ ہے، سنی جاتی ہے، محسوس کی جاتی ہے اور دلوں کو خاموشی سے رالا دیتی ہے۔